أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة یونس. الف لام را. والله أعلم بمراده. تلك یہ آیات الکتابی آیتیں ہیں کتاب کی. تل کا یہ یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں آیات الکتابی آیتیں ہیں کتاب کی. الحکیم وہ کتاب جو حکمت والی ہے، یا الحکیم وہ کتاب جو محکم ہے، اٹل ہے. تو پوری آیت کا ترجمہ یوں کر لیجئے، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. تو برکت کے طور پر ایک آیت ہم نے پڑھ لی، اللہ کر اس کی تشریح بھی پوری ہو جائے. سورۃ یونس کے قواعد پہلے سمجھ لیجئے. چونکہ ابتدا میں سورت کا کچھ تعارف اور اس کے قواعد ہوتے ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. سورت کا نام سورہ یونس ہے. الحمدللہ سورہ یونس کا آج پہلا سبق ہے. نام کی وجہ تسمیہ، اس صورت میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان ہوگا. اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا. اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ ترتیب قرآنی میں سورت کا نمبر 10 ہے، اور ترتیب نزولی میں اس سورت کا نمبر 51 ہے، 51. یعنی قرآن کریم میں آپ کے سامنے جو ترتیب ہے اس میں 10ویں نمبر پر یہ سورت ہے، اور ترتیب نزولی میں نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے. مکی دور کے آخر میں، مکی زندگی کے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. زمانہ نزول اس کا یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. زمانہ نزول کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے نازل. ترتیب قرآنی کیا ہے؟ ترتیب نزولی کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ آپ نے سارا سمجھ لیا. یہ صورت ہے تو مکی صورت ہے. ترتیب میں یعنی جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صورتیں جو قبل از ہجرت نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، جو بعد از ہجرت نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں. البتہ اس صورت میں تین آیتیں مدینہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، وہ مدنی ہیں. اور تینوں آیات فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ سے جن کی ابتدا ہوتی ہے اپنے مقام پر آ رہی ہیں، وہاں پر تعارف ہو جائے گا. آیات کی تعداد کتنی ہے اور رکوعات کتنے ہیں؟ سورت مذکورہ میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ سورہ یونس کو سورۃ توبہ کے بعد رکھا تو دونوں میں ربط کیا ہے؟ کوئی جوڑ تعلق ہوگا، اس لیے سورۃ توبہ کے بعد اس کو رکھا گیا. تو ربط سمجھیے. سورۃ توبہ کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے، سورہ توبہ میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جو تفصیلاً آپ نے سن لیا، اور برات کی مختلف صورتیں تھیں جو سورۃ توبہ میں آپ نے پڑھ لی ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ انشاءاللہ آئندہ پڑھ لیں گی. ابتدا میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ سورہ یونس تا سورہ عنکبوت
یہ اس ترتیب سے پڑھتے ہیں کیونکہ بیچ والی یہ صورتیں آسان ہیں، تو آسان کا ترجمہ پہلے آ جائے تو پھر مشکل خود حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ میں مشرکین اور منافقین سے برات کا اعلان تھا اور منافقین کی فضیحت اور رسوائی کو بیان کیا گیا تھا۔ مشرکین اور منافقین دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، قرآن کے منکر تھے۔ سورۃ التوبہ کے آخر میں بیان کیا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو منافقین اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، اس لیے کہ وہ منکر تھے، اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تعجب کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے بس یہ عبداللہ کا یتیم ملا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس انداز سے یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اب اس سورت کا آغاز قرآن کریم کی حقانیت سے کیا گیا اور آغاز ہی میں قرآن کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے تعجب کا جواب بھی دیا گیا، لیکن وہ کل کے سبق میں آئے گا۔ اکان للناس عجبا، کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے، یہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں، بڑے عجیب لوگ تھے۔ فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا، اس بات پر کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل منہم، ان میں سے ایک شخص پر، ان انذر الناس، یہ کہ وہ ڈرائیں آپ لوگوں کو، یہ کہ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا مقام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ تو بہرحال یہ تو میں نے صرف آپ کو اشارہ دیا کہ یہ اعتراض تھا ان کو، اس کا جواب کیا ہے، مزید اس پر علمی بحثیں کیا ہیں اس آیت پر، وہ کل کے سبق میں آئے گا۔ اور ادھر سورۃ التوبہ کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کے اندر بھی یہی بات فرمائی کہ ہم نے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ تو اس آیت کے اندر جو سورہ یونس کے اندر یہ دوسری نمبر کی آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی یہی ہے کہ مشرکین کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ یہ نبی انہی میں سے، انسانوں میں سے کیوں آ گیا، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو دونوں آیات ہم مانا ہیں تو ربط ہو گیا دونوں صورتوں کا آپس میں۔ حالانکہ ایسا مرد کامل، ایسا شخص کامل جو صفات کاملہ کا حامل ہے، تم اس عظیم انسان سے مذاق اڑاتے ہو، ایسے مرد کامل سے مذاق اڑانا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر سورۃ توبہ کے آخر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم کے بعد آخر میں لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی قدرت کو بیان کیا، اور ادھر اب اس سورت یونس کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا۔ تو قرآن کریم میں ترتیب ہے، پہلے اللہ کی توحید پھر رسالت۔ تو سورۃ توبہ کے آخر میں توحید تھی، سورہ یونس کے ابتدا میں رسالت ہے، تو دونوں کا ربط جڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنے کے بعد اپنی ربوبیت کاملہ کو بیان کیا، زمین و آسمان اور عرش، ان کی پیدائش کا ذکر کیا، یہ آگے اگلے سبق میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جزا اور سزا، قیامت کو بیان کیا۔ تو تینوں بنیادی مضامین اس صورت میں آ گئے۔ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ قرآن کریم میں جو 6 مضامین ہیں، ان مضامین میں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ 3 مضامین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ 3 بنیادی مضامین ہیں، باقی چیزیں سمجھانے کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ مدنی صورتوں میں احکامات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات اور میراث و قصاص، حلال و حرام، ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔
اور مکی صورتوں میں اصول دین بیان کیے جاتے ہیں کہ دین کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، انبیاء کرام نے کس طرح اس مشن پہ کام کیا، انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا سلوک کیا. یہ مکی صورتوں کا طرز ہے. جو کہ سورہ یونس مکی ہے اس کا بھی یہی طرز ہے. ربط نمبر 2، دوسرا ربط، سورۃ التوبہ میں زیادہ تر موضوع منافقین تھے. موضوع بحث منافقین سے تھا. ان کے احوال و اقوال کو بیان کیا، ان کی حرکتیں اور شرارتیں بیان کی سورۃ التوبہ میں. جنہوں نے پڑھ لیا الحمدللہ ان کے سامنے تو بات نکھر کر سامنے آ رہی ہے کہ منافقین کی کیا کیا شرارتیں تھیں، اللہ کے نبی کے خلاف کیا کیا سازشیں ان بدبختوں نے کی، غزوہ تبوک کے موقع پر کیا کیا شرارتیں کی، راستے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کیا کیا سازشیں کی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اب اس سورۃ یونس میں موضوع بحث مشرکین ہے. مشرکین نبوت کا انکار کرتے تھے، منکرین نبوت تھے، اب ان کا تذکرہ ہے. تو منافقین اور مشرکین آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو سورۃ التوبہ میں منافقین کا بیان تھا، سورہ یونس میں مشرکین کا بیان ہے. تو ربط ہو گیا. یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ قوم یونس بھی مشرک تھی. وقت کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا. جب وہ نہ مانے تو پیغمبر نے بد دعا کی، اللہ کے عذاب کے آثار آ گئے. اب یہ لوگ ڈر گئے اور توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس کر دیا. تو مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا، بتایا، جتلایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ تم اگر میرے نبی کی بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا. عذاب سے بچنے کا واحد راستہ اور طریقہ توبہ کرو، ایمان قبول کرو، بس یہی ہے. دنیا میں بھی عذاب سے بچو گے اور اخروی عذاب سے، قیامت کے دردناک عذاب سے بھی تب بچو گے جب ایمان لاؤ گے اور گناہوں کو چھوڑو گے، کفر اور شرک کو چھوڑو گے. تیسرا ربط یہ ہے، سورہ یونس میں جہاد میں سیف کا ذکر تھا. اب اس سورہ توبہ میں جہاد میں سیف کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ تلوار سے جہاد کرو اور ان کو حرم کے پاس نہ آنے دو، نکال دو انہیں، جہاں پاؤ ان کی گردنیں مارو، فضربوا فوق الاعناق وغیرہ. اس دونوں صورتوں کا موضوع سورہ انفال اور توبہ کا ایک جیسا ہی تھا. تو اب اس صورت میں جہاد پہ لسان کا ذکر ہے، یعنی زبان کے ساتھ جہاد کیجیے، تلوار کے ساتھ جہاد نہ کیجیے. زبان کے ساتھ ان کو دعوت دیجیے، ان کو سمجھائیے، توحید کی طرف ان کو بلائیے. زبان کے ساتھ جہاد یہ ہوتا ہے. اس صورت کے موضوعات میں ایک بنیادی موضوع اس کا دعوت الی القرآن ہے. قرآن کی طرف یہ صورت دعوت دیتی ہے کہ قرآن کو پس پش نہ ڈالو، آؤ قرآن سیکھو اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو. یہ بنیادی موضوع ہے سورہ یونس کا. اگر دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو قرآن سیکھو، قرآن کی طرف آؤ. مرنے کے بعد کی زندگی کا یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، تو پھر انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. تو مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان صورتوں میں ان کے اس اشکال کو بھی ظاہر کیا گیا ہے اور رد کیا گیا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں تھے اس نے پیدا کیا، جب کچھ بن گئے تو مر گئے، تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا تو کون سا مشکل. تو بہرحال مکی صورتوں میں ان کے اعتراض کا جواب بھی ہے، آگے انشاءاللہ آتا رہے گا. آپ کے ذہن میں ہر وہ اشکال اور اعتراض جو آپ لوگ پڑھنے بیٹھی ہیں، ملحدین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، قرآن کریم کی آیات پر، اسلام پر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے اسباب میں موقع محل کی مناسبت سے یہ سارے آتے رہیں گے. سورت کی ابتدا ہے حروف مقطعات سے، الف لام را. حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کی. حروف مقطعات سے مراد کیا ہے؟ کئی دفعہ اس کی تفصیل، کئی اقوال، 17 20 اقوال تک آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. صرف ابھی خلاصے کے طور پر 2-3-4 اقوال آپ کو بتا دیتے ہوں، سمجھ لیجئے. حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کی اقوال اور آراء مختلف ہیں.
بعض فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے الف لام میم اللہ کا نام ہے، الف لام را اللہ کا نام ہے، الف لام میم صاد اللہ کا نام ہے۔ بعض رات یہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا 99 نام حدیث میں، تو یہ بھی اللہ کے نام ہے، ایک قول۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کے مخففات ہیں، جیسے ہر زمانے میں یہ استعمال ہوتے ہیں مخففات، جیسے پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، بی سی، سی پی، یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں ہر زمانے میں۔ اور بعض لوگ خود اپنے ناموں کے مخففات لکھتے ہیں، جیسے اگر کسی کا نام جوین محمد ہے تو جے ایم لکھ دیتے ہیں۔ یہ مخففات ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے نبی کو، یہ اللہ اور اس کا رسول یہ راز جانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں پتہ۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ قرآن کریم کی خاص بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر بعض حضرات نے الگ الگ حرفوں کی تفسیر کی ہے، مثلا الف لام را ابھی آپ کے سامنے، تو الف لام سے مراد اللہ ہے، را سے مراد رافت اور رحمت ہے۔ تو مطلب کیا ہوا الف لام را کا؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں گویا کہ اے میرے بندو، میں اللہ ہوں اور میں نے اپنے اوپر رافت اور رحمت کو لازم کیا، اپنی رافت اور رحمت سے تمہاری ہدایت کے لیے کتنا اچھا کلام قرآن کی شکل میں تمہارے اوپر میں نے نازل کر دیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بعض رات مفسرین فرماتے ہیں کہ را سے اشارہ ہے رحمان کی طرف، تو اللہ فرماتے ہیں انا اللہ الرحمن، میں اللہ ہوں جو کہ رحمان ہوں، اپنی رحمت سے ایک رسول تمہاری طرف میں نے بھیجا، اور قرآن کریم کتابی شکل میں ایک کتاب تمہارے پاس، تمہاری ہدایت کے لیے کتاب تمہارے پاس بھیجی جو اس رسول پر نازل کی، لہذا اس کتاب کو اپنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ را سے مراد رؤیت ہے، الف لام سے مراد تو اللہ ہے، اور را سے مراد رؤیت ہے۔ رؤیت کا معنی دیکھنا، تو معنی کیا ہوگا؟ انا اللہ رآ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں اور اے میرے بندو میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں، سب کچھ میرے سامنے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں۔ مشہور اور معروف فلسفے کے ماہر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کشف کے ذریعے سے جو ان الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں یہ حروف سورت کا مضمون ہے۔ یہ جو شروع میں ہوتا ہے نا الف لام را، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ پڑھنے والے کو ان حروف پر نظر کرتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس سورت کی حقیقت کیا ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے نام لیا جائے ڈاکٹر، آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی ڈاکٹر کیا بلا ہوتی ہے، کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے نام لیا جائے جج، چیف جسٹس، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے نام لیا جائے ایم بی بی ایس، پی ایچ ڈی، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ تو اسی طرح یہ ہر سورت کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں یہ اس سورت کا یعنی پوری سورت کا آئینہ ہے، پوری سورت کے مضامین کو اپنے اندر دکھا رہے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا درخت کا بیج ہوتا ہے چھوٹا سا، اس چھوٹے سے بیج میں پورا درخت ہوتا ہے، تو حروف مقطعات میں پوری سورت ہوتی ہے۔ آئینہ چھوٹا سا، اگر آپ 1 انچ کا آئینہ بھی اپنے سامنے دور کر کے پکڑے نا پوری تصویر آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ تو یہ بھی سورت کا آئینہ ہے، یہ سورت الفاتحہ پورے قرآن کا آئینہ ہے۔ ایسے حروف مقطعات ہر سورت کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان تصادم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حروف۔ انبیاء آ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں
اور باطل تک کے مشرک لوگ انبیاء سے لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں اور ان سے برسرے پیکار سامنے آتے ہیں، لیکن انبیاء ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلالین میں، جہاں پر بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد اگلا جملہ حضرت یوں لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، ہم نہیں جانتے اس کی درست مراد اللہ ہی جانتے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے میں نے بھی جب ترجمہ کیا میں نے یہی پڑھا تھا واللہ اعلم بمرادہ، صحیح بات یہی ہے، ختمی فیصلہ یہی ہے کہ اللہ جانتے ہیں کیا ہے، باقی سب آرا ہیں بس۔ اصل میں زمانے قدیم میں یہی ترجمہ کیا جاتا تھا واللہ اعلم بمرادہ، بعد میں آگے چل کر فتنے بڑھتے گئے، مشبہہ اور مجسمہ اور مرجئہ اور معتزلہ وہ ان متشابہات سے غلط فائدہ اٹھانے لگے، تو متأخرین مفسرین نے لوگوں کو افہام اور تفہیم کے اعتبار سے ان الفاظ کے قریب کرنے کے لیے یہ مراد متعین کر دی بس، ورنہ حقیقت اللہ جانتے ہیں کیا ہے۔ بس یہ جو بھی ہے کیا مراد ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو اللہ کی مراد ہے بس کوئی ہماری مراد ہے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو جو بھی متشابہات ہوتی ہیں یاد رکھیے گا، ہم ان میں بحث نہیں کرتے، ہم ان میں سوال نہیں کرتے، صرف ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے یہ بھی لکھا الف لام را، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، یہ بھی اللہ کا نام ہے، اور را سے مراد رؤوف۔ لطیف کا معنی ہے باریک بین۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے، اس فن کے ماہرین انہوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے کسی بھی کام میں رکاوٹ ہو، کاروباری رکاوٹ ہو، مالی رکاوٹ ہو، گھریلو معاملات میں کوئی رکاوٹ ہو، شادی کے مسئلے میں کوئی رکاوٹ ہو، کثرت کے ساتھ وہ یہ ورد کرے یا لطیف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ رکاوٹیں دور کر دیتی یا لطیف۔ تو بہرحال قرآن کریم کی طوال اور لمبی صورتیں یہاں سے مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد مسانی شروع ہو رہی ہیں اور 14ویں پارے کی سورۃ النحل تک مسانی چلیں گے۔ آپ کو شروع میں لکھوا دیا طوال اور مسانی کے بارے میں۔ تو اس آیت میں آیات سے مراد کیا ہے، یا آپ نے پڑھا نا ابھی، پہلی آیت میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ یہ حکمتوں سے بھرا ہوا کلام، عقلی اور نقلی دلائل سے مدلل کلام، اس کی لفظی حیثیت بھی مضبوط، معنوی اعتبار سے بھی مضبوط، اس کے واقعات بھی سچے، یہ من جانب اللہ ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تلکا کے ساتھ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کتاب جو اتر رہی ہے حکمت والی کتاب ہے، اور حکمت والی اس کی تشریح میں کرتا ہوں کہ حکیم سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ پہلے سمجھیے آیات سے مراد کیا ہے، یا تو یہ جو تل کا آیات، یہ آیتیں، یعنی یہ جو ہم اس سورت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یا تو اس سورت کی آیتیں مراد ہیں، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مطلقاً آیتیں مراد ہیں، پورا قرآن مراد ہے، اس سے سارے قرآن کی آیتیں مراد ہیں۔ حکیم اس کا معنی محکم، مضبوط، جیسے کتب قیمہ، تو حکیم کا مطلب ہوگا کہ یہ آیتیں ہیں حکیم کتاب کی، محکم یعنی مضبوط کتاب کی، جو آیتیں اٹل ہیں، کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ان میں تبدیلی نہیں لا سکتا، اس کی ہر بات پکی ہے، ہر بات عیب سے پاک ہے، ہر خلل سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی خطا نہیں، لفظی اعتبار سے بھی محفوظ ہے، مضبوط ہے، معنوی اعتبار سے بھی محفوظ ہے، مضبوط ہے، اس میں جو واقعات ہیں وہ بھی اٹل ہیں اور وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو ایک تفسیر حکیم کی یہ، جب حکیم کا معنی ہم کریں گے مضبوط،
تو ایک تفسیر اس کی یہ ہوگی، اس لیے کہ حکیم کا معنی محکم اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی حکیم کا معنی حکمت والی کتاب، کتاب حکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ حکمت والی کتاب۔ تو اس اعتبار سے مطلب کیا ہوگا کہ ساری حکمتوں سے یہ لبریز ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ تو اللہ سے حکمت کی دعائیں کریں۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے فہم، دانش، سمجھداری، عقل مندی، دانائی، یہ ہے حکمت۔ جیسے کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا حکیم ہے، مطلب بڑا دانا ہے، عقل مند ہے۔ تو یہ نسخہ شفا ہے قرآن، تو یہ حکمت والی کتاب ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کو بھی حکمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی سبھی کتابیں برحق تھیں، سب من جانب اللہ ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ دانائی اور حکمت والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب دیکھیں باقی کتب کا انداز ہی الگ رہا۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ساری دے دی گئی، لکھی لکھائی، لیکن قرآن کریم کا انداز یہ نہیں رہا۔ قرآن کا انداز اور تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے، اور موقع محل کی مناسبت سے قرآن آتا رہا۔ تو جہاں پر جو فرمایا کہ یہ محکم ہے، مضبوط ہے، اس میں کوئی آدمی تبدیلی کر سکتا نہیں، اس کی زبر زیر بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا سفاک آدمی تھا۔ جب اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، 10 یہودی علماء حجاج بن یوسف کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اعراب لگوا رہے ہیں۔ کیونکہ عجم لوگوں کے لیے قرآن کریم بغیر اعراب کے پڑھنا مشکل تھا، ہم نے یہاں زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، تو معنی بدل جاتے ہیں اعراب غلط پڑھنے سے۔ جیسے آپ دیکھیں نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اگر کوئی اس کو انعام تک بغیر انعام تو پڑھتا ہے تو معنی یہ ہوگا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا۔ تو بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ اور بعض مقامات پر فاعل کو مفعول بنا دیا تو ترجمہ غلط سے غلط ہو جائے گا۔ اللہ جہاں پر فاعل ہے وہاں پر مفعول بنا دیا، ترجمہ غلط سے غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعراب لگوائے گئے تو حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے لغت کے ماہرین علماء کو جمع کیا اور قرآن کریم پر اعراب لگوائے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ ابتدا میں اعراب نقطوں کی شکل میں تھے، یعنی اوپر ایک نقطہ لگا دیتے زبر کے لیے، نیچے نقطہ لگا دیتے زیر کے لیے، لیکن بعد میں جب یہ محسوس کیا گیا کہ لوگ اسے حرف کا نقطہ نہ سمجھ لیں، یہ حرف معجم ہے یا مخفف ہے، یہ کیا ہے، تو پھر علامات وضع کی گئی زبر زیر پیش کی۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حجاج بن یوسف جب اعراب لگوا رہا تھا تو اس کے پاس یہودیوں کا وفد آیا، آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری ایک بات مان لیجئے تو ہماری ساکھ رہ جائے گی، ورنہ جب بھی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یہودیوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ حجاج کہنے لگا وہ کیا؟ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں ایک آیت آتی ہے کہ 2 نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہودیوں کے بستی میں چلے گئے اور ان سے کھانا مانگا کہ بھائی ہم مہمان لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، ہمیں کھانا دے دیجئے، تو یہودیوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو جب بھی یہ قرآن کی آیت لوگ پڑھتے ہیں تو ہماری بدنامی ہوتی ہے کہ وہ یہودیوں کی بستی تھی، یہودی اتنے کنجوس ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا۔ اور یاد رکھیں یہودی آج بھی کنجوس ہیں، آج بھی جو یہودیوں کو چلا رہے ہیں نا یہ عیسائی چلا رہے ہیں، ورنہ یہودیت تو اپنے قدم جما ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے یہ اپنے قدم بھی جما سکتی ہے۔ 2 صورتیں بتائیں اس کی قدم کیسے جو یا تو ایمان لے آئیں یا تو پھر دنیا کے کسی کے ماتحت بن کے رہیں۔ آج جو اسرائیل ہے یہ امریکہ اور برطانیہ کی چھاؤنی ہے، اس کو بنانے والا، اس پر پیسہ لگانے والا امریکہ اور برطانیہ ہے۔ اسرائیل کے پاس کیا تھا؟ خاک چھاننے والی قوم ہے۔
تو بہرحال حجاج بن یوسف نے کہا بھائی کون سی آیت، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کہنے لگے وہ قرآن میں فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، یہودیوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی کا، ضیافت یُزَيِّفُوهَا، کھانا نہیں ہو. جس بستی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گئے تھے تو بستی میں خضر علیہ السلام نے دیوار لگا دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے ویسے ہی آپ نے دیوار لگا دی، تنخواہ وغیرہ پیسے لے لیتے ہم کھانا تو کھا لیتے. تو جہاں سے جدائی ہو گئی تھی خضر علیہ السلام نے کہا نہیں اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ میرے کسی کام پہ اعتراض نہ کرنا. آپ نے پہلے اعتراض کیا کشتی کا پھٹا کیوں نکالا، پھر اعتراض کیا بچہ کیوں مار دیا، اب یہ اعتراض کیا دیوار کیوں لگا دی. آگے سورہ کہف میں سارا واقعہ انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، قریب آ رہا ہے. تو حجاج بن یوسف کو کہنے لگے تم صرف ایک کام کرو، نیچے کا نقطہ اٹھا کے اوپر ڈال لو، ایک نقطہ مزید ڈال لو، فآباؤ کے بجائے فآتاؤ ہو جائے گا. تو فآتاؤ ان یزیفوہما کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ دو نبی جب یہودیوں کی بستی میں گئے تھے کھانا مانگا تھا تو یہودیوں نے ان کو کھانا دے دیا تھا. فآتاؤ کا معنی کھانا دے دیا تھا. اللہ اکبر. حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، مسلمان تھا یہ یاد رکھیے، لیکن بہت سخت مزاج آدمی تھا. صحابہ کا خون بھی بہایا اس نے، صحابہ کا خون بھی اس کی تلوار سے ٹپکتا تھا. اتنا ظالم آدمی تھا جو ذرا سے اس کے بارے میں کچھ کہتا فوراً اس کی گردن اڑا دیتا تھا. اس لیے سفاک مشہور ہے حجاج بن یوسف تاریخ میں. ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے اس جگہ سے گزر رہا تھا تو حجاج بن یوسف بھیس بدل کے گیا تو اس بندے سے پوچھنے لگا بھائی ایک بات سنو، یہ جو حجاج بن یوسف آپ کا امیر المؤمنین ہے، یہ گورنر ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس کو کیا پتا بھی حجاج بن یوسف ہے؟ اور نے کہا بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا سفاک، صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا، انتہائی ظالم انسان ہے، بڑا قاتل، درندہ قسم کا، بھیڑیا قسم کے انسان ہے. جو سارا جو اس کا جو کچھ اس میں تھا کھول دیا، ساری بات بتائی اس کو کہ حجاج بن یوسف بڑا سخت ظالم آدمی. جب یہ سارا کچھ کہا حجاج بن یوسف کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا تم کون ہو. کہنے لگا میں ہی حجاج ہوں. وہ سمجھ گیا میری خیر نہیں ہے. وہ آگے سے حجاج بن یوسف سے پوچھنے لگا آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج بن یوسف نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، میں تو ویسے آپ اگر گزر تھے پوچھ لیا آپ سے، میں جانتا نہیں ہوں. اس آدمی نے کہا حجاج بن یوسف سے بھائی بات سنو، میں وہ آدمی ہوں 6 مہینے جس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے 6 مہینے خراب رہتے ہیں، اور آج کا جو 6 مہینے چل رہا ہے یہ وہ والے ہیں جن میں دماغ خراب ہوتا ہے. سمجھ آ گئی کہ میرا دماغ خراب اس طرح کی باتیں اس لیے کی ہیں. حجاج بن یوسف سمجھ گیا اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، بہرحال اس کو چھوڑ دیا. تو اس طرح لوگ اس ظالم سے اپنی جان بچاتے تھے، اتنا ظالم انسان تھا حجاج بن یوسف. بہرحال معاملہ ہے قرآن کا، بعض اوقات اللہ اپنے دین کی مدد اپنے دشمن سے بھی لے لیتے ہیں. حجاج بن یوسف نے کہا ٹھیک ہے ادھر مہمان کھانے میں بیٹھو میں آتا ہوں. اندر گیا، اپنی تلواروں میں سب سے تیز تلوار لے کے آیا، 10 کے 10 یہودی علماء کی گردنیں اڑا دی اور کہنے لگا ظالموں میں ظالم تو ہوں لیکن اللہ کی کتاب کو مجھ سے بدلوانا چاہتے ہو. یہ ہے قرآن کی حفاظت. تو یہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب حکیم ہے، محکم ہے، اٹل ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. یا دوسرا ترجمہ یہ محکم کتاب کی آیتیں جو بڑی مضبوط ہے، جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ کوئی اس کو مٹا سکتا ہے. ہر زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے اس کے خلاف سازشیں کی سمیت مشرکین مکہ کے کہ اس کتاب کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. انگریز دور میں سندھ کے اندر بڑے بڑے مدارس تھے، انگریزوں نے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ مدارس سے قرآن کریم اٹھا کر لے آؤ، سب کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ انگریز سندھ کے اندر ایک مدرسے میں آئے اور وہاں سے سارے قرآن کریم کے نسخے جمع کر لیے، اپنے پاس جمع کیے. چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 7 سال 6 سال حفظ والے بچے وہاں موجود تھے. ان بچوں نے پوچھا آپ نے اس قرآن کو کیا کرنا ہے؟ سارے قرآن ہم سے آپ لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ اتنی پریسیں بھی نہیں تھی کہ چھپ کے آئیں گے.
تو وہ انگریز کہنے لگے کہ ہم دنیا سے قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ابتدا یہاں سے کی تھی نا، پوری دنیا سے ان کا مشن تھا کہ ہم پوری دنیا سے سارے قرآن اٹھا کر جلا دیں گے اور پوری دنیا سے قرآن ختم ہو جائے گا. خالد جی کا گھر تھوڑا ہی ہے. وہ بچے کہنے لگے اس قرآن کو تم ختم نہیں کر سکتے. اچھا، بچوں نے جب یہ بات کہی تو وہ انگریز جو بڑے بڑے مستشرقین بھی ان میں تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا آپ کہنا چاہتے ہو، کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ ہماری تو تشکیل ہے اس کام کے لیے، ہم کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ ان بچوں نے کہا کہ آپ یہ قرآن کریم کے نسخے تو جلا دو گے، ہمارے تو سینوں میں بھی قرآن ہے. کہنے لگے پکی بات ہے. ہاں پکی بات ہے. کہنے لگے سناؤ. ایک ایک طالب علم نے کچھ کچھ پڑھ کے سنانا شروع کیا. سارے نسخے واپس چھوڑ کے سیدھا واپس چلے گئے. کہنے لگے ہم سر توڑ بھی دیں، ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ روس کے اندر سرخ انقلاب تقریباً 90 سال تک جاری رہا. ڈھونڈ ڈھونڈ کر قرآن کے حفاظ کو، علماء کو، بلکہ کوئی کلمہ پڑھنے والا والی نظر آتا تھا اس کو بھی اسی وقت توپ کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا جاتا. 90 سال روس میں سرخ انقلاب رہا. بلکہ جب یہ سارا کچھ کر لیا، ایک موقع پر کیا کیا انگریزوں ظالموں نے، انہوں نے یہ کیا سارے لوگوں میں اعلان کروا دیے پورے روس میں کہ بھائی فلاں مقام پر سارے لوگ فلاں 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 جگہ پر اپنے اپنے علاقے میں جمع ہو جائیں. جو تم میں مسلمان باقی رہنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے الگ بستی تشکیل دیں گے، وہاں پر وہ اپنے دین پر چلنے کی ہم ان کو اجازت دیں گے. مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی ہماری بھی کوئی آسانی ہو جائے گی. اس طرح سارے مسلمانوں کو جمع کر کے شہید کر دیا کہ جو مسلمان اکا دکا چھپے ہوئے بھی تھے ان کو بھی شہید کر دیا. مقصد کیا تھا؟ ہم اسلام کو مٹا دیں گے. کیا روس سے اسلام مٹ گیا؟ تہخانے بنا کر، بڑے بڑے نیچے زیر زمین تہخانے بنا کر وہاں کے لوگوں نے آگے باہر خنزیر باندھے، شراب کی بوتلیں رکھی، نیچے تہخانوں میں 6 مہینے باہر نہیں نکلتے تھے. وہاں پر بچوں کو قرآن اور اس کا حفظ اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اور باقی فنون پڑھائی جاتے تھے. 90 سال تک اس طرح وہاں پر انہوں نے علماء تیار کیے. دنیا سمجھتی تھی روس سے مسلمان بھی ختم ہو گئے، مسلمان کیا بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. تو یہ باہر خنزیر اس لیے باندھے جاتے تھے، شراب کی بوتلیں اس لیے باہر رکھی جاتی تھی کہ آنے والا جب دیکھے تو سمجھ لے کہ یہاں پر ہمارے ہی لوگ، کوئی پریشانی کی بات نہیں. بڑی بڑی یہ لوہے کی جو اسٹیل کی چادریں ہوتی ہیں ان پر قرآن کریم انہوں نے لکھا تاکہ اگر قرآن کریم کے نسخوں کو کوئی جلا دے تو یہ باقی رہیں گے. بڑے بڑے تہخانوں کے اندر شیخ فیض الفقار صاحب جب روس کے ابتدائی سفر میں تھے، سارے دوروں میں وہاں پر یہ چیزیں وہ دیکھ کر آئے. اور جب یہ سرخ انقلاب ختم ہوا، یہاں ہمارے پاکستان سے ہمارے بڑے علماء وہاں پر گئے، اپنے ساتھ قرآن کریم لے کر گئے، قرآن کریم کے نسخے تقسیم کیے کہ وہاں سے قرآن کریم تو لوگوں نے ختم کر دیا. پھر وہاں پر ہمارے پاکستان کے علماء نے یہ بات کی تمہیں جتنے علماء چاہیے، کیونکہ اب سرخ انقلاب کا دور ختم ہو گیا، تمہاری مساجد مدارس کے لیے جتنے علماء چاہیے ہم پاکستان کے مدارس والے اپنے فضلات تمہارے پاس بھیج دیں گے، تمہیں علماء کی کمی نہیں ہونے دیں گے، جتنے چاہو گے علماء ہم بھیجیں گے. روس والوں نے کہا ہمیں نہیں ضرورت. علماء بڑے حیران ہوئے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں ضرورت اس لیے کہ ہمارے پاس علماء موجود ہیں. وہ کیسے؟ پھر انہوں نے ساری کہانی سنائی کہ ہم تہخانے بنا کر اس کے اندر پڑھاتے رہے، ہم نے سلسلہ بند کیا ہی نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم کو دنیا سے ختم کوئی کر سکتا ہی. اور جس دن یہ مسلمان دنیا میں نہیں رہیں گے اس دن کافر بھی نہیں رہیں گے. جب تک مسلمان ہیں کافر ہیں، جس دن مسلمان ختم کافر بھی ختم. مسلمانوں کا تو وجود ہی باقی ہے، کفار کا تو وجود ہی باقی ہے مسلمانوں کی وجہ سے. جب تک اس روئے زمین پر کوئی ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہے اس وقت تک اللہ اس دنیا کے نظام کو قائم رکھیں گے. اور جس دن وہ ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو کہہ دیں گے پھونک دو سوچ، اب اس زمین کو باقی رہنے کی کوئی اجازت نہیں، لپیٹ دیا جائے اس کا نظام. تو کفار کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے تمہاری وجہ سے ہم بھی ہیں. ورنہ جس دن آخری مسلمان دنیا سے چلا گیا اس دن کفار کی بھی چھٹی ختم، سب کا صفایا کر دیا جائے گا اور اس زمین و آسمان کے اس نظام کو لپیٹ کے ختم کر دیا جائے گا، قیامت کا اعلان ہو جائے گا. چلیں بس.